بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صدقۃ الفطر۔ یا سے حضرت مصنف رحم اللہ صدقہ فطر کے احکام ذکر کر رہے جو حدیث ہے آپ کے سامنے آئی کہ ہمارے نزدیک صدقہ فطر کی مقدار الگ دیگر حضرات کے نزدیک مختلف انواع و اجناس میں الگ ہے۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول ابن عمر سے اب روایت کر رہے فرما رہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آپ علیہ السلام نے فرض کیا ہے زکوٰۃ فطر کو۔ زکوٰۃ فطر بھی اس کو کہتے ہیں صاع من تمر و صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى، کہ جو اور کھجور میں سے ایک ایک صاع ہوگا، اور چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، عورت ہو یا آدمی ہو، والصغیر والکبیر من المسلمین، چھوٹا ہو یا بڑا۔ وَأَمَرَ بِأَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اس کا بھی حکم دیا ہے کہ یہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، متفق علیہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول، ابو سعید سے کہتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عقد او صاع من زبیب، کہ ان تمام اجناس سے جو ہو، تمر کھجور، عقد پنیر، عقد زبیب من کشمش، ان سب سے ہم کیا کرتے تھے، ایک ایک صاع ادا کرتے تھے، ایک ایک صاع دیتے تھے۔ صدقہ فطر کا کیا حکم ہے؟ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے، امام شفیع امام احمد سے کے نزدیک فرض ہے، امام مالک سے کے نزدیک سنت مؤکد ہے۔ ہمارے لیے وہی دلیل جو عبداللہ بن عمر بن عاص کی ہے نا کہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، اور یہ جو احادیث نا اخبار احاد ظنی ہے نا، اس سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے۔ شافعی حضرات فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الفاظ ہیں ابن عمر سے کی حدیث کی، اس سے کیا کرتے ہیں، فرض ثابت کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ یہاں پر فرض عملی مراد ہے، عمل کے اعتبار سے واجب ہے، نہ فرض ہے، اعتقادی طور پر نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں پر واجب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اس شخص پر واجب ہوتے جو مالک نصاب ہو، اور وہ مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ایک دن رات سے زیادہ خرچہ موجود ہو۔ ہمارے لیے ابو ہریرہ کی دلیل ہے نا کہ لا صدقۃ الا عن ظہر غنی۔ شافعی حضرات کہتے ہیں کہ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ استحباب پر محمول، مستحب طور پر دینا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مالک پر، کہ اس کے پاس غلام وغیرہ ہونا جو مالک و سید، اس پر صدقہ واجب ہے، چاہے وہ غلام کافر ہو یا مسلمان۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس مملوک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا جو کیا ہو، مسلمان ہو، کافر کی طرف سے ادا نہیں کرے گا۔ ہمارے لیے دلیل وہ ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم صدقہ وغیرہ دو ان چیزوں کا نا عن کل حر و عبد، یہاں پر مسلم کا لفظ نہیں ہے، اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ عن کل مملوک من کان یہودیا و نصرانیہ کے الفاظ آئے ہیں۔ اور شافعی وغیرہ حضرت کیا کرتے ہیں، وہ من المسلمین کی جو قید ہے نا، کہتے ہیں کہ یہاں پر قید ہے۔ ہم کہیں گے کہ اس کا جو روی عبداللہ بن عمر، اس کا خود اپنی روایت کی خلاف عمل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے نا صدقہ فطر کی وجوب کا سبب تو مطلق مملوک بھی ہے، نہ صرف مسلمان مملوک نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ چاہے مسلمان مملوک یا غیر مسلم ہو، سب سے کیا کرے گا، سب کی طرف سے یہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ آگے مسئلہ ہے کہ یہاں پر کہا نا کہ ایک ایک صاع ادا کرے،
ہمارے نزدیک بھی کہ ایک سا ان چیزوں سے یہ کیا ہے تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گندم سے اگر دے گا تو نصف سوا ہے، اور دیگر حضرات کے نزدیک سب چیزوں سے تمام اجناس سے ایک ایک سوا دے گا، کامل پورا سوا دے گا کفیس۔ ہمارے لیے دلیل جو ہے نا اس میں آیا ہے کہ نصف صواع من قمح، یا قمح بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ گندم سے آدھا سوا ہے، صواع من بر او قمح عن کل اثنین۔ اور وہ حضرت اس دلیل سے استدلال کرتے ہیں ابو سعید خدری سے کہ جو دلیل ہے نا کہ سب اجناس سے کیا ہے پورا پورا سوا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو طعام کا لفظ حدیث میں ہے حضرت سے اس سے مراد گندم کے علاوہ دوسرے اناج، دانے وغیرہ ہیں، غلے ہیں۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول فرماتی فی آخر رمضان، قال فی آخر رمضان، اس نے رمضان کے آخر میں کہا کہ اخرج صدقۃ صومکم، روزے کا جو صدقہ ہے فطر یہ ادا کرو۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الصدقة صواع من تمر او شعیر او نصف صواع من قمح، یہ ہماری دلیل ہے۔ على كل حر او مملوک، یہاں پر صرف مملوک کا لفظ ہے، مسلم کا لفظ نہیں، ذکر او انثى صغیر او کبیر، رواه ابو داود والنسائی۔ وعنہ قول فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہر الصیام، کہ اس سے روزوں کی صفائی ہوتی، کس چیز سے؟ من اللغو، اگر کسی نے لغو کام کی ہو، لغو باتیں کی ہو، والرفث، یہ گندی باتیں ہاتھین سرائی کی ہو، اور اس کے علاوہ طعمة للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانے خرچے کا بندوبست بھی ہوتے، اس سے رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث مناد فی فجاج مکہ، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک منادی کو مکی کے راستوں میں بھیجا کہ تم سڑکوں پر اور راستوں میں یہ اعلان کرو، لوگ سنیں گے نا، جس یہاں پر بنجارے کرتے ہیں، منجارے، علین صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، ذکر او انثى، حر او عبد، صغیر او کبیر، مدان من قمح او سواہ، کہ دو مد گندم سے یا کسی اور چیز سے، اور صواع من طعام، اور دوسرے اناج سے صواع ہے، صواع میں اور مد میں فرق ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن عبداللہ بن ثعلبة وثعلبة بن عبداللہ بن ابی سعیر عن ابیہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صواع من بر او قمح عن کل اثنین، کہ ایک صواع جو ہے نا گندم کا، یہ دو آدمیوں کی طرف سے کافی ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ ایک ایک کی طرف سے آدھا صواع ہے، صغیر او کبیر، حر او عبد، ذکر و انثى او انثى۔ اما غنیکم فیزکیہ اللہ، اگر غنی یہ صدقہ فطر دے گا نا تو اس سے اللہ اس کی صفائی ستھرائی کرے گا، گناہوں سے وغیرہ، مال بھی صاف ستھرا ہوگا۔ واما فقیرکم فیرد علیہ اکثر مما عطاہ، اور فقیر جو دے گا نا اس کو تو اور زیادہ دیا جائے گا، بعد میں اور لوگ دیں گے اس کو، تو کیا دے گا؟ نفلی طور پر دے گا، واجب نہیں اس پر۔ رواہ ابو داود، ہمارے نزدیک فقیر پر واجب نہیں۔ باب من لا تحل له الصدقہ، تو یہاں سے بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ لینا، صدقہ فطر لینا ناجائز، حلال نہیں ہے۔ بنو ہاشم وغیرہ کے لوگ مولی ہو تو اسے بھی ان چیزوں کو نہیں کھائیں گے، صدقات وغیرہ زکوٰۃ کو، اس طرح کافر کو نہیں دیا جائے گا۔ نفل صدقے میں اختلاف علماء کے کو دے سکتے ہیں، فرض صدقہ اور صدقہ فطر وغیرہ کافر کو نہیں دے سکتا، ذمہ وغیرہ کو۔ اور اسی طرح سے وہ آدمی جو کیا ہو خود صاحب نصاب ہو لیکن ابھی اس پر سال گزرا نہیں ہے نا، تو بھی کیا کرے گا؟ صدقات وغیرہ نہ لے۔ جب اس پر سال آئے گا وہ تو خود بھی زکوٰۃ دے گا نا، تو وہ آگے نہیں لے سکتا۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے وہ خود زکوٰۃ دینے کا کیا ہے لائق ہے کہ زکوٰۃ دے، وہ بھی نہیں لے سکتا زکوٰۃ۔ اس طرح ایک آدمی ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ برداشت کر رہے، صحیح ہے، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بھی صدقہ لے سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، لیکن سوال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے بس اس کے پاس صرف ایک ٹائم کا خرچہ ہے، اگر اس کے پاس یہ خرچہ ختم ہوا
یہ آگے کے لیے نہیں ہے دوسرے وقت کا، تو وہ صدقات بھی لے سکتا ہے، سوال بھی کر سکتا ہے۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ عنہ قول مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، کے راستے میں ایک کھجور کے پاس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فقال، اور کہا کہ لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، اگر مجھے صدقے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ صدقے کی کھجور ہوگی، لاکلتها، تمہیں کھا جاتا، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ، ایک مرتبہ حسن صاحب نے صدقے سے ایک کھجور کا دانہ اٹھایا، فجعلها فی فیہ، منہ میں ڈال کر کھانے لگے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کخ کخ، تھوک لو اسے تھوک لو، لیترعتا ہے اسے پھینک کے، ثم قال، پھر کہا کہ اما شرط کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انا لنأکل الصدقہ، کہ ہم بنو ہاشم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے، متفق علیہ۔ نفلی صدقات ہیبے وغیرہ بنو ہاشم کھا سکتے ہیں۔ وعن عبد الملک بن ربیعہ قول، حضرت سے فرماتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان هذه الصدقات، یہ جو صدقے ہیں نا، نفلی بھی ہو، انما ہی اوساخ الناس، یہ زکوٰۃ وغیرہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہے۔ میل کچیل ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ اس سے مال کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کی کیا ہے اوساخ الناس، ان لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ان صدقات محمد علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے، رواہ مسلم۔ ہاں تحفے وغیرہ عام کوئی چیز ہو نا وہ دے سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام، آپ علیہ السلام کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو پوچھتے، سأل عنہ اہدیۃ ام صدقہ، صدقے کی چیز ہے یا ہدیہ ہے، فإن قیل، اگر کوئی کہتا کہ صدقہ ہے، گفٹ وغیرہ تحفہ ہدیہ نہیں ہے، قول کہتے تھے اصحاب اپنے ساتھ سے، کلو تم کھاؤ، ولم یکل، خود نہیں کھاتے، وإن قیل، اگر کوئی کہتا کہ ہدیہ تو نہیں تو ہدیہ ہے، تو ضرب بیدہ، خود بھی اس میں کھاتے، ہاتھ وغیرہ ڈال کے، فاکل معہم، ان کے ساتھ مل کر کھا جاتے، متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ سے وہ فرماتی، کان فی بریرہ ثلاث سنن، بریرہ جو کیا ہے ایک خاتون تھی، بعد میں آزاد، عائشہ بن آزاد کی تھی نا، ان کی ذات میں امت کے لیے 3 طریقے معلوم ہوئے، 3 باتیں اس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوئی۔ احد السنن، ان طریقوں میں سے یہ ہے کہ انہا عتقت، یہ آزاد کی گئی، جب آزاد کی گئی نا، یہ ایک یہودی کی باندھی تھی، جب اس نے آزاد کر دی، فخیرت فی زوجہا، اس کے جو خاوند تھی مغیث، اس سے اسے اختیار دیا گیا کہ تم اس کے پاس رہنا چاہو رہ سکتی ہو، اگر اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہو تو یہ بھی کر سکتی ہو، تو اس نے کیا کر دیا، مغیث کو چھوڑ دیا۔ جب شوہر غلام ہونا تو اس صورت میں شوافی حضرہ کے نزدیک بیوی کو خیار عتق ملتا ہے، ہمارے نزدیک شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، دونوں صورتوں میں خیار عتق ملتا ہے، یعنی بھی اس کے پاس رہنا چاہے، کسی اور سے نکاح کرنا چاہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ولا کا شرط جو ولا کی شرط جو یہودی لگا رہے، یہ شرط صحیح نہیں ہے، الولاء لمن اعتق، جو غلام کو آزاد کرے ولا اسی کو ملے گی۔ ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ علیہ السلام آئی، والبرمۃ تفور بلحم، دیگچی میں گوشت پک رہا تھا، فقرب الیہ خبز وعدم من عدم البیت، آپ علیہ السلام کو کھانا وانا اور سالن قریب کیا گیا، فقال کا کہ علم رب برمتن فی لحم، تو گوشت پک رہے، گوشت کیوں نہیں لا رہے تم لوگ، قولوا کا بلا بالکل پک رہے، ولیکن ذاک لحم تصدق به علی بریرہ، اس صدقے میں کسی نے بریرہ کو دیا ہے وہ گوشت، وانت لا تقول صدقہ، صدقہ نہیں کہتے نا، قال علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا علیہ صدقہ، اس کو تو کسی نے صدقے میں دیا ہے نا، ولنا ہدیہ، ہمارے لیے ہدیہ بنتا ہے، متفق علیہ۔ کیسے؟ جب اس نے وہ گوشت قبول کیا نا، وہ تو صدقے کا گوشت تھا نا، اب اس کی ملکیت آ گئی، اور تبدل ملکیت سے چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، کہ وہ پہلے صدقہ تھا، جب اس نے قبول کر دینا اب اس کی ملکیت ہے، اب جب ہمیں یہ گوشت دے گی نا تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہوگا، کیونکہ اب اس کی ملکیت آ گئی ہے، جو صدقہ دے رہا تھا نا اس کی ملکیت تو نہیں رہی، تو یہ ہدیہ ہے، تبدل ملک سے تبدل شے آ جاتا ہے۔ تو ایک خیار عتق کی بات معلوم ہے نا بریرہ سے۔ دوسری بات صدقے اور ہدیہ کی، تیسری بات کیا ہے، ولا کی بات۔ وعنها قالت،
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ، ہدیہ پر اسلام قبول کرتے تھے، لیتے تھے، ویثیب علیہ اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے، اور کلمات وغیرہ بھی کہتے تھے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرما رہے لوگوں کو اہمیت کے لیے کہ تم ان باتوں کو سیکھ جاؤ، یہ نہیں کہنا کیا ہے مجھے چھوٹا سے کچھ دیا جا رہا ہے، میں کیا کروں اسے۔ لو دعیت الی قراع، اگر مجھے کوئی دعوت دینا کہ تم کیا کر کے آؤ پارچے گسپند کا ہو، یعنی بکری کی دستی کا ولاجہ، تو تمہیں قبول کروں گے ایسے۔ ولو اہدی الیہ ذراعا، اگر مجھے کوئی دستی دے لقبلت، اسے بھی قبول کروں گا۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرما رہے کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، وہ حقیقی مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھوم گھوم کے کچھ طلب کرے، یعنی جس کے بارے میں فضائل آئے ہیں نا کہ مسکین آدمی بہت اللہ کو قریب ہوتا ہے اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اللہم اخنی مسکینہ، یا اللہ عاجز لوگوں کے ساتھ، متواضع کے ساتھ مجھے زندگی عطا فرما، وَأَحْيِنِ مِسْكِينًا متواضعانہ زندگی دے، وَأَمِتْنِ مِسْكِينًا مسکینوں کے ساتھ میری موت کر دے، وَحْشُرْنِ فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينَ اور متواضعین کے ساتھ میرا حشر فرما۔ تو اسی والے لوگ مراد نہیں ہیں جو فقیر و لاچار ہے، کیونکہ مسکانت کسی پیغمبر کے ساتھ لائق نہیں ہوتی، کہ وہ مسکین نہیں ہے الذی یطوف علی الناس، جو لوگ کے پاس جا جا کر کیا کرے کچھ مانگے، تردہ اللقمۃ واللقمتان، ایک دو کھجور دے کر، ایک دو لقمہ دے کر وہ واپس چلا جاتا ہے نا، والتمرۃ والتمرتان، ولیکن المسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ، مسکین تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ بطور کفایت اس کا کام چل سکے، ولا یفتن بہ، اور لوگوں کو اس کی مسکانت بھی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرتا نا، وہ تو بڑا خوددار ہوتا ہے، فیتصدق علیہ، اس پر کوئی صدقہ کرے سے نہیں کرتا وہ، ولا یقوم، کڑا نہیں ہوتا اور یہ نہیں کرتا کہ فسأل الناس، لوگوں سے مانگتا پھرے۔ متفق علیہ۔ الفصل الثاني عن ابي رافع ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على صدقته، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنو مخزوم قبیلے سے شخص صدقات وغیرہ کے لیے مصدق ذمہ دار بنا کر بھیجا، وقال لابی رافع، اور ابو رافع سے کہا، یعنی اس مخزومی شخص نے، کہ اسحبنی کما تصیب کیما تصیب منہا، تم بھی میرے ساتھ جاؤ نا، تمہیں بھی کچھ مل جائے گا میرے ساتھ۔ فقال، اس نے کہا کہ لا لا، اسے نہیں کروں گا، حتی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسألا، پہلے میں آپ علیہ السلام سے پوچھ کر پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ فانطلق الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فسألو، پوچھا، فقال، کہا کہ ان الصدقہ لا تحل لنا، اے ابو رافع، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا، تم تو میری کیا حضرت کردہ غلام ہونا، اور مولا کسی قوم کا ہو تو اسی کے حکم میں ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور کسی قوم کسی کا بھی جو غلام ہونا وہ انہی لوگوں کا حکم لیتا ہے۔ رواہ الترمذی، رواہ الترمذی وابن والنسائی۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی، غنی کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہوتا، صاحب نصاب ہے، ہاں نفلی صدقہ کھا سکتے ہیں، ولا لذی مرۃ سوین، اس طرح وہ آدمی جو کیا ہو بالکل برابر ہو، سوین کا کیا معنی، صحیح الاعضاء ہو، توانا ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو۔ رواہ الترمذی وابو الدارمی ورواه احمد والنسائی وابن ماجہ عن ابی ہریرہ۔ اگر ایک آدمی بالکل قابل تندرست ٹھیک ٹھاک ہے نا، اس کے لیے سوال جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی صحیح تندرست ٹھیک ٹھاک ہے، وہ اگر زکوٰۃ لینا چاہے نا تو لے سکتا ہے، جب صاحب نصاب نہ ہو لے سکتا ہے۔ وعن عبد اللہ بن عدی بن الخیار قال کہتے اخبرنی رجلان، دو شخص نے مجھے یہ بات بتائی کہ انہم اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی حجۃ الوداع، ہم آپ پرسان کے پاس ہے، اس وقت آپ پرسان حجۃ الوداع میں دی، وہ یقسم صدقتا، صدقات وغیرہ تقسیم کر رہے تھے، فسألاہ منہا، ان دونوں نے بھی اس سے مانگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرفع فینا النظر وخفضہ، ہمیں اوپر نیچے دیکھا، فرآنا جلدین، تو ہمیں دیکھا کہ ہم تو مضبوط تھی، قوی توانا تندرست جوان آدمی، وقال، فرمایا، ان شئتم اعطیتکما، اگر چاہتے ہیں آپ لوگوں کا کہ نہیں ہے نا تو پھر دے دوں گا،
لیکن بات یہ کہ ولا حظ بها لغنی، اس میں غنی کا حصہ نہیں ہوتا، ولا لقوی مکتسب، اور جو مضبوط کمانے والا تندرست رہا ہو بدون نسین، تم نہ لو، بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا کرو، بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خود کما کر کیا کرو، محنت کرو، اگر کوئی آدمی محنت وغیرہ سے کمزور ہے وہ لے تو خیر ہے۔ ونطا بن سر مرسل قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسۃ، 5 آدمیوں کے لیے صدقہ زکوٰۃ وغیرہ سے فطرانہ لینا جائز ہے۔ لغازن فی سبیل اللہ، مجاہد ہے وہ لے سکتا ہے اگرچہ مالدار وغیرہ ہو، او لعامل علیہا، یہ کوئی اس پر عامل ذمہ دار ہو جمع کرنے والا، اس کو تنخواہ کے طور پر کسی اور مال سے دینا چاہیے اس سے، او لغارم، یا مقروض شخص ہو، مدیون ہو، او لرجل اشتراہ بمالہ، یا کسی سے صدقہ لے خرید لے، مثلا تم کو کسی نے انگور دیا صدقے میں کہ یہ انگور ہے لو، 4-5 کلو مل گیا، کتنا بھی تھا، کیا کر دیا میں نے اسے خرید لیا کہ انگور مجھے دو، آپ کو تو پیسوں کی ضرورت ہے نا، انگور کا ہوگی کیا ملے گا، تم اس سے کیا کرو، اپنے لیے سامان وغیرہ خریدو گھر کا، تو میں یہ لے سکتا ہوں کیونکہ مفت میں تو نہیں لے رہا، پیسے سے کیا کر رہے، خرید رہے۔ او لرجل کان له جار مسکین، یا کوئی مسکین آدمی ہو، اس کو کسی نے صدقے میں کچھ دیا، فتصدق علی المسکین، مسکین پر صدقے کے طور پر دیا گیا نا، فاہدا المسکین للغنی، پھر مسکین نے جو اس کا پڑوسی تھا، رشتہ دار مالدار ہے، اس کو ہدیے میں کچھ بھیجا، تو یہ بھیجنا درست ہے کیونکہ تبدل ملک بھی آیا۔ رواہ مالک و بدود و روایت لبدود نبی سعید و ابن السبیل، مسافر کے لیے بھی لینا درست ہے جب اس کے پاس مال موجود نہ ہو۔ عن زیاد بن الحارث السدائی قول اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس میں آیا، فبایعته، میں نے بیعت کی، فذکر حدیثا طویلا، لمبی حدیث ذکر کی، پاتا ہو رجل، ایک آدمی آیا، فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آتنی من الصدقہ، مجھے صدقے کا کچھ دے، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ ان اللہ لم یرض بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات، صدقے کے متعلق اللہ تعالیٰ کسی نبی یا کسی اور شخص کے حکم پر راضی نہیں، حتی حکم فیہا ہوا، اللہ نے خود اس کا فیصلہ کیا ہے، اور وہی ہے کہ فجزہا 8 اجزاء، 8 مصارف جو ہے نا، 8 اصناف اللہ نے بیان کی ہے۔ فإن كنت من تلك الأجزاء، اگر ان اصناف میں تم داخل ہو، ان قسم میں، تو آتے تو کہا دے دوں گا، ورنہ کیا کرے، آپ خواہ تکلف نہ کرے، اس کے لیے ہماری معذرت۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ قول شرب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لبنا، ایک مرتبہ عمر سے نے دودھ پیا، فعجبہ، اچھا لگا، فسأل الذی سقاه، جس نے پلایا تو اسے پوچھا کہ من این هذا اللبن، کہاں سے دودھ لایا تھا تم نے، فاخبر، اس نے کہا کہ انه ورد علی ماء، میں ایک چشمے پر آیا تھا نا، چشمے کا سماہ، نام بھی بتایا، فإذا نعم صدقہ، صدقے کے کچھ اونٹ وغیرہ بکریتین، میں نے اس سے دوہا، ہم یسقون، وہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے، دودھ دوہ رہے تھے نا، پی رہے تھے، مجھے بھی دیا، فحلب من البانها فجعلت بسقائه فهو هذا، میں نے بھی مشکیز میں دودھ ڈالا، یہ ہے نا جو آپ نے پیا، فدخل عمر یده، عمر سے انگلی داخل کر کے، حل کو زور دے دے کر، فاستقاء، کیا کر کے الٹی کر دی، قے کر دی۔ رواہ مالک والبیہقی فی شعب المن، کیونکہ وہ صدقات وغیرہ سے بچتے تھے، اس کو جو دیے گئے تو اس کے لیے تو حلال تھا۔ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له، اس باب میں ذکر کر رہے کن کن لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور کن کے لیے جائز نہیں ہے۔ بس جو صاحب نصاب وہ سوال نہیں کر سکتے، اس طرح سے جس کے پاس مال ہو اور اس کو گزارا چل رہا ہو، صحیح تندرست ٹھیک ٹھاک ہو، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، 1-2 وقت کا کھانا ہو اس کے پاس۔ ہاں جس کے پاس ایسا نہیں ہے، یا جس نے کوئی کیا کر دیا ہے، بوجھ اٹھایا ہے 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، تو وہ سوال کر سکتے، یا پر خود آئیں گے یہ سارے مسائل۔ الفصل الاول عن قبیصۃ بن محارق قول، یہ صاحب فرماتے تحملت حمالتا، ایک مرتبہ میں نے اپنے اوپر زمان لیا اور خود میں نے کیا کر دیا، زمان وغیرہ لیا، توان وغیرہ اٹھایا کہ میں یہ دوں گا، تم نے کیا کرے، بات ختم کر دو۔ پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلوفیہ پیغمبر کے پاس آیا، اس سے پوچھ بھی رہا تھا اور اس کے متعلق کچھ مانگ رہا تھا، فقال کا کہ اقیم، تم ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرنا، حتی تأتینا صدقہ، جو صدقہ آ جائے گا نا، فنأمر لک بہا، کچھ دیں گے آپ کو۔ ثم قال، پھر فرمایا، یا قبیصہ، ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل، الا لأحد ثلاثة، 3 قسم کے آدمیوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔
مسئلہ سے وہ فقی مسئلہ مراد نہیں ہے، سوال کرنا، مانگنا۔ رجل ایک تو وہ آدمی ہے تحمل حمالتاً بوجھ اٹھائے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، اس نے حل کر دیا کہ تم کیوں جھگڑ رہے ہو، چلیے میں دوں گا۔ اس طرح سے کوئی آدمی تھا ضامن تھا، اس کو لوگوں نے کیا کر دیا تھا، پکڑا تو اس پر ظلم کر دیا، اس نے کہا چھوڑو کیا ظلم کرو گے، اس کی جگہ میں آپ کو دوں گا۔ تو یہ بوجھ اٹھانا ہوا نا، کسی اور کا بوجھ اٹھانا۔ فحلت له المسألة حتى يصيبها، تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے، لوگوں سے، لوگوں کے پاس جائے مدد مانگے کہ یار کچھ دو، اگر آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو میں سے حتی سیبا، جب اس مقدار کو پہنچ جائے، مل جائے نا جو مقدار اس نے طلب کرنی ہے، ثم یمسک، پھر آگے مانگنے سے رک جائے گا۔ نمبر 2، ورج، وہ شخص بھی مانگ سکتے ہیں، ثابت ہو جائے حتن، اس کو اسی مصیبت لگی ہوئی، اشتاحت مالو، کہ اس کے سارے مال کو کیا کر دے، قلقامہ کر دے، ختم کر دے، استناس کر دے، ستیاناس کر دے۔ فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، او قال سدادا من عيش، اس وقت تک ایمان سکتے بقدر کی پہ، جب اس کو مل جائے، اس کا کام شروع ہو جائے، پاؤ پہ کڑا ہو جائے، بس اب رک جائے گا۔ ورجل صابته فاقة، ایک شخص سے اس کو مصیبت لگی ہے، فاقہ، حتی يقوم ثلاثة من ذوي الحجام القومی، اس کے علاقے والے، گاؤں والے، محلے والے، رشتہ دار، 3 آدمی کہہ دی کہ لقد اصابت فلانا فاقة، فلان شخص کو دوت فاقہ لگا ہے، بہت فقیر غریب ہے، مجبور ہے۔ فحلت له المسألة، اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے، حتی يصيب قوام من عيش، او قال سدادا من عيش، یا سدادا من عيش، یہ اتنی مقدار مانگ سکتا ہے کہ جس سے اس کا کام چل سکے۔ فما سواهن من المسألہ قبیصہ، اس کے علاوہ اور طرح کے لیے مانگنا یا کچھ کرنا یا کسی سے کہنا دو کچھ، سحتنی مردار ہے، حرام ہے، سود کی طرح بالکل جیفا ہے، یأکلها صاحبها سحتا، اگر اسے کھائے گا تو یہ مردار کھائے گا، اس کے لیے کیا ہوگا، قیامت کے دن انگارے ہوں گے یہ مال اور یہ سوال وغیرہ۔ رواہ مسلم۔ آگے کہہ رہے وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہہ رہے کہ 3 قسم کے آدمی تو بتائیں نا جن کے سوال کرنا جائز ہے۔ آگے کہہ رہے من سأل الناس اموالهم تکسرا، اگر کوئی مال لوگوں سے مانگے گا، دو کچھ دو اگر کی بات ہے، مال بڑھانا ہو اسے کہ مال بڑھائے، فإن مثل الجمر، یہ انگارے مانگ رہے، فلیستقل، اب اس کی مرضی ہے، زیادہ مانگے کم مانگے، اور لیستکثر، یا زیادہ مانگے، یعنی اس کے لیے توبیخ زجر ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا میں ازال الرجل يسأل الناس، بعض اوقات ایک آدمی لگا رہے گا بس مانگے گا، اس کی عادت ہی بن جائے گی مانگنے کی، حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہ مزعۃ اللحم، جب قیامت کی دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک لوتڑا بھی نہیں ہوگا، مطلب یہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا۔ متفق علیہ۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تلہب فی المسئلہ، مانگنے میں چمٹ کر نہیں مانگنا اور اصرار نہیں کرنا، فواللہ لیس لأحد منکم شیئا، تم میں سے اگر کوئی مجھ سے کچھ مانگے گا فیخرج له یا فتخرج له مسئلته منی شیئا، اگر اس کا زیادہ مانگنا اور اصرار کرنا مجھ سے کچھ نکال دی، وَأَنَا كَارِهٌ لَهُ، اور میں وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، اس کو پسند نہ کروں بلکہ دینا پڑے، تو فَيُبَارَكُ لَهُ فِي مَا آتَيْتُهُ، تو جو کچھ میں نے دیا ہے نا اس میں اس کے لیے برکت نہیں ہوگی۔ رواہ مسلم۔ وعن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأخذ احدکم حبلہ، تم میں سے کوئی رسی اٹھا کر اور تبر وغیرہ لے کر کلاڑی، فیتی بحزمت من حطب علی ظہری، پیٹ وغیرہ پر یا گدے پر سوار کر کے کیا کر لے، لاد کر لکڑی لائے، فیبی وہ اپنے لیے بیچ کر سامان وغیرہ کر لی، فیکف اللہ بہا وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو بچائے، مانا اس کی عزت کو بچائے، چہرے کا پانی اس کا کیا رہے، شاف اور شفاف رہے۔ خیر اللہ من یسأل الناس، لوگوں سے مانگنے سے تو اچھا ہے، اور لوگ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، آتا وہ کچھ دیں گے، بعض لوگ دیں گے، اور او منعوہ یا نہ دے، یہ تو معلوم نہیں۔ رواہ البخاری۔ صرف یہاں پر رسی وغیرہ کلاڑی لے کر جانا مراد نہیں، مطلب کسی بھی طرح کا کام کرے نا، اپنا کام چلائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے سے کہ لوگوں سے مانگے، سوال کرے۔ وعن حکیم بن حزام قول سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ السلام سے کچھ مانگا پاتا نہیں دیا، ثم سألت، پھر پوچھا، پھر مانگا پاتا نہیں دیا، ثم قال لی، پھر کہا یا حکیم ان هذا المال خضر، یہ مال سرسبز شاداب ہے، جیسے سبز گھاس کی طرف جانور میلان کرتے نا، چھپائے، حلن اور میٹھا بہت ہے، فمن اخذ بسخاوت نفس، اگر کوئی تمع لالچ کے بغیر لے گا،
نبوری له فيه اللہ برکت دے گا. من اخذ باشراف نفس، اگر کوئی تمہ سے لے گا لم یبارک له فيه برکت نہیں ہوگی، ہمیشہ ایسا خوار رہے گا. وکان کالذی، وہ تو شخص کی طرح یہ کلو کھاتا رہے گا ولیشبع، اور اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، مانا سیر نہیں ہوگا، ہمیشہ کیا رہے گا، یہ صحیح رہے گا. والید العلیا، دینے والا ہاتھ خیر من الید السفلی، مانگنے والے سے بہتر ہے. قال حکیم سے کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے قسم کہا کہ والذی بعثک بالحق لا ارزو احدا بعدک شیئا، کسی کو نقصان نہیں دوں گا، کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، حتی افارق الدنیا، موت تک. متفق علیہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر، ابن عمر سے کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کہہ رہے تھے، وہ یذکر الصدقۃ والتعفف عن المسألۃ، صدقے وغیرہ کا ذکر کر کے اور سوال سے پاک دمنی کی بات کر کے کہنے لگے کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، والید العلیا سے کیا مراد ہے یہ المنفقۃ، خرچ کرنے والا ہاتھ، والسفلی سے کیا مراد ہے السائلۃ، مانگنے والا ہاتھ، مانگنے والا. متفق علیہ. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان اناس من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ انصاری حضرات آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، فاعطاہم دیا، حتی نفد ما عنده، جو کچھ تھا علیہ وسلم کے پاس ختم ہوا. فقال کہ ما یکون عندی من خیر، اگر میرے پاس کچھ ہونا، فلا ندخر عنکم، تم سے روکو گا نہیں، ذخیرہ تو نہیں بناؤں گا. ومن یستعف، لیکن جو آدمی عفت اختیار کرے، ان چیزوں سے خود کو بچائے، یعفہ اللہ، اللہ سے عفیف بنائے گا. ومن یستغنی، جو استغنا اختیار کرے گا، یغنیہ اللہ، اللہ سے مستغنی رکھے گا. ومن یتصبر، اور جو صبر کرے گا کچھ جس کے دل پر بوجھ ہوگا، یصبرہ اللہ، اللہ سے صبر دے گا، صبر کی عادت بن جائے گی. وما اعطی احد عطاء هو خیر واوسع من الصبر، اور کسی کو صبر سے بہترین وسیع عطیہ نہیں دیے گیا. صبر بہترین عطیہ ہے اور بہترین کیا ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. متفق علیہ. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتین العطاء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ دیتے تھے، بقول میں کہتا تھا اعطہ افقر الیہ منی، یہ تو اس شخص کو آپ دو جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو. فقال، مجھ سے فرمایا کہ عمر خود ہو لو، فتمول ہو، اسے مال کے طور پر کیا کرو، بناؤ، اور اس کو اچھی طرح سے لو، ملکیت میں کر دو. وتصدق بھی، آگے اگر کسی کو صدقہ دینا ہو تو دو. فما جاءک من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل، اگر آپ کو کچھ ملے یا مالا جائے، آپ نے طمع نہ کی ہو، سوال نہ کیا ہو، تو پھر اسے لینا، کیونکہ اس طرح کے عطایا وغیرہ کو رد نہیں کرنا. وما لا، اگر ایسا نہ ہو، اس میں طمع لالچ وغیرہ ہو، تو فلا تطبعہ نفسک، پھر اس کو اپنے دل میں مت بٹانا، اس کی پیچھے دل نہیں لگانا. متفق علیہ.